أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائل مجمعين أما بعد فقال علي عليه الصلاة والسلام فزت ورب الكعبة صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امام حسین ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہوں۔ کل ہم نے مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فرمان مقدس پر کچھ اپنی گزارشات پیش کی تھیں اور انتظامیہ کے لطف سے محبت سے ہمیں دوبارہ موقع ملا کہ ہم اپنی بات کو مکمل کر سکیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی اللہ کی حجتیں گزری ہیں، اس انداز سے اپنے مقدمے کا فیصلہ شاید کسی ذات نے بھی نہیں سنایا ہوگا۔ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں علی کامیاب ہو گیا۔ یہ صرف اور صرف انفرادیت، یہ خصوصیت، یہ یکتائی صرف ذات امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے کہ معیار عبادت میں بھی انفرادیت، معیار تقوی میں بھی انفرادیت اور اپنی کامیابی کی بھی انفرادیت۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں مکتب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء بزرگان مرحومین، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی طرف سے اس فرمان مقدس کی جو تعویلات تھیں، جو توجیحات تھیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ بس صرف خلاصتاً میں ان کا تذکرہ کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ میرے مولا کا یہ فرمانا فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی آج کامیاب ہو گیا، آج، یعنی کیا مولا متقیان کی 19 رمضان کی ضربت سے پہلے کی زندگی کامیاب نہیں تھی؟ کسی میں جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ مولا کی زندگی کے کسی ایک لمحے پر بھی انگشت نمائی کر سکے۔ وہ علی جو اپنے پروردگار سے اس انداز سے گفتگو کرتا نظر آتا ہے کہ پروردگار لست تظہر لولا یا لم اکن لولاک، اے پروردگار میں علی کہہ رہا ہوں کہ اگر تیری ذات نہ ہوتی تو مجھے وجود نہ ملتا، یعنی اگر میں علی موجود ہوں تو تیری ذات کی وجہ سے، لیکن لست تظہر لولا یا، اور پروردگار یہ بھی ایک سچ ہے کہ اگر میں علی نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ چونکہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بہت فرما دیا ہے واضح طور پہ کہ نحن معلم الملائکۃ والنبیین، ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے بھی استاد ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی استاد ہیں۔ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، کہ ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فحینئذ دخل امیر المؤمنین، اسی اثناء میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ قام لہ اجلالا، اور جبریل علیہ السلام علی علیہ السلام کو دیکھ کے ان کے ادب کے لیے، احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ توجہ کرنا عزیزاً گرامی، آیت اللہ نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ علی مولا کا کھڑا ہونا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سوال کیا، یا جبرائیل اتوقر لہذا الشاب، اے جبرائیل
تم اس نوجوان میرے چچا زاد بھائی کے ادب کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر. تو ہاتھ جوڑ کے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ لہو علی حق التعلیم، سرکار میں علی کے ادب کے لیے اس لیے اٹھا ہوں کہ علی میرے استاد ہیں. اللہ اکبر. اب جو یہ سوچتا ہے کہ نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہی نہیں کہ علی جبریل کے کیسے استاد ہیں، اس کی جہالت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یاد رکھیے گا جب بھی نبی یا ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدسہ میں کوئی ذات کوئی سوال کرتی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس سوال کے بارے میں نہیں جانتے. سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک دنیا کو بتایا جائے بات کھول کر کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. تو رسول اللہ نے جب پوچھا کہ جبرائیل تم اس نوجوان کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اس نے کہا لہو علی حق التعلیم، سرکار یہ میرے استاد ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پوچھا جبرائیل علی تیرے استاد کیسے ہیں، تجھے علی نے کیا پڑھایا ہے؟ تو دست بستہ ہاتھ جوڑ کر جبریل عرض کرتا ہے لما خلق اللہنی وسألنی من انت ومن انا، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، فقلت فی جوابہ، میں نے اللہ کے سوال کے جواب میں کہا تھا انا انا وانت انت، میں ہوں اور تو ہے. بس میرا میں تو کہنا تھا. ظہر ھذا الشاب من وراء العرش، اچانک یہی جوان عرش کے پیچھے سے ظاہر ہوا. وقال علی، اور مجھ سے کہا جبرائیل تجھے اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ کیا تو میں کر رہا ہے؟ قل فی جوابہ انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبرائیل، جواب میں یہ کہے کہ تو میرا جلیل پروردگار ہے، میں تیرا ذلیل عبد ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی اور ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے کی. لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی. لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. نحن معلم الملائکۃ والنبیین، ہم ملائکہ کے بھی معلم ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بھی معلم. تو عزیزان گرامی، تو یہ کائنات کے معلم ہیں، تمام نوری مخلوقات کے معلم ہیں. تو کل آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دو ہی اصناف ہیں، دو ہی جنسیں ہیں، دو ہی طبقات ہیں عصمت کے، ایک عصمت نبوتی ہے، ایک عصمت ملکوتی ہے. اور دونوں کی عبادت کا معیار آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں لالچ کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر. انبیاء کی عبادت ہے طمع اور لالچ کی بنیاد پر. تو عزیزان گرامی، علی مولا کی عبادت کا معیار یہ ہے کہ علی کہتا ہوا نظر آتا ہے الہی ما عبدتک خوفا الی جہنمک. تو آئیے ولی کہ جس کی عبادت کا معیار نرالا ہے، اس کے اس دعوے کا معیار بھی نرالا ہے. تو ہمارے علماء نے 4 تعویلیں پیش کی تھی. پہلی تعویل یہ تھی کہ چونکہ علی علیہ السلام شہادت کے متمنی تھے اور ضربت سبب شہادت بنی، اس لیے علی نے کہا فز تو میں کامیاب ہو گیا. دوسری، چونکہ علی مولا ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے اللہ کی رضا مل جائے، تو چونکہ اللہ باقی مخلوق کے نسبت شہداء پر زیادہ جلدی راضی ہوتا ہے، اس لیے ضربت اللہ کی رضا کا سبب بنی. تیسرا کہ چونکہ شہید جہاں شہید ہوتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. مولا علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو اس لیے مولا نے فرمایا فز تو میں کامیاب ہو گیا. اور چوتھی تعویل تھی وصل رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات. چونکہ کل وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے ہم نے بات کو جلدی سے سمیٹ دیا تھا. آج میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. پہلی بات، سوال یہ ہے کہ کیا مسجد علی کے منصب، علی کی فضیلت، علی کی عظمت میں اضافے کا موجب بن سکتی ہے یا نہیں؟ مسجد ہے کیا؟ چوتھے آسمان پر قبلہ ہے فرشتوں کا جس کا نام ہے بیت المعمور. اللہ اکبر. اور توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، دراصل بیت المعمور عرش کی شبیہ ہے.
اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، معذرت، لائٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام نے بارگاہ عادیت میں سوال کیا، پروردگار میں زمین پر جا رہا ہوں، میں زمین پر جا رہا ہوں، تو کیا میری اولاد کعبہ کے طواف کے لیے آسمانوں پہ آئے گی؟ تو آواز قدرت آدم زمین پہ چلے جاؤ اور اسی کے نیچے اسی کعبہ کی شبیہ بنا دو، اسی قبلہ کی شبیہ بنا دو۔ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام نے کعبہ جو بنایا تھا یہ مکہ میں، یہ شبیہ ہے بیت المعمور کی۔ اللہ اکبر۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو پھر اللہ کے حکم سے مسجد نبی جو کعبہ کی شبیہ بنائی گئی، اور پھر کائنات کی ہر مسجد یہ مسجد نبی کی شبیہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ یا مسجد، یہ خود اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ حبیب، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کعبہ کو ثواب والا گھر بنایا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے ابن رسول اللہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے کعبہ کو ثواب والا گھر بنایا تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کب بنا؟ فرمایا لما ولد فیہ امیر المؤمنین، جب کعبہ میں علی آئے تھے تو اس کے آنے کے بعد یہ ثواب والا گھر بن گیا۔ تو عزیزان گرامی، جس علی کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا ہے تو اس کعبہ کی شبیہ علی کی عظمت میں اضافے کا موجب بنے گی؟ ممکن کی کوشش کی تو علی نے فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہا لست اہلا بذالک سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، کہ ہم اللہ نہیں ہیں، ہم اس بات کے اہل نہیں ہیں، ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو خدا کی تسبیح بیان کر کے توحید کا پرچم بلند کیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب علی علیہ السلام نے، ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نصیری نے مولا علی کو اللہ کہا نعوذ باللہ، اور علی نے مولا نے اس کو قتل کر دیا، قتل کر کے زندہ کیا۔ اس نے کہا یا علی، پہلے تو مجھے شک تھا، اب تو یقین ہو گیا، مولا نے پھر قتل کر دیا۔ یعنی علی مولا ثابت یہ کرنا چاہتے تھے لسنا بأہلہا، کہ ہم اللہ نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب نصیری نے اپنے خانوادے کو یہ بات کی تو اس نے کہا کہ یہ علی ھذا ھو ربنا الذی، یہ ہمارا وہ رب ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ تو علی مولا ہر روز دعا مانگتے تھے پروردگار مجھے موت دے دے، پروردگار مجھے موت دے دے، پروردگار مجھے موت دے دے، تاکہ موت سبب بن جائے اس بات کا
کہ میں اللہ نہیں ہوں. تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ ضربت سبب موت بنی علی کا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار دنیا کو یہی سمجھاتے پھر رہے ہیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام اور بالخصوص مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام کا 21 رمضان کو تابوت اس لیے اٹھایا جاتا ہے تاکہ ہر نصیری کی زبان پہ تالا لگا دیا جائے کہ جس کے تابوت اٹھائے جاتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا عبد ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام کی ذات مقدس نہ تو یہ کسی فضیلت کی محتاج ہے، نہ کسی شے کی محتاج ہے کہ جو اس کے درجات کو بلند کرے، بلکہ علی علیہ السلام وہ ذات مقدس ہے، وہ جوہر الہی ہے کہ جس چیز کی ان سے نسبت ہو گئی اس کا معیار بلند ہو گیا. تو میرے عزیزان گرامی دوسری بات رہ گئی وصل رسالت. اللہ اکبر. یاد کرو وہ وقت جب کسی نے کہا تھا مولا علی سے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو علی مولا نے فرمایا جب تجھ سے رسول اللہ نے کہا تھا تو میں کہاں تھا؟ اس نے کہا جی رسول اللہ نے میرے کان میں کہا تھا. اللہ اکبر. علی مولا فرماتے ہیں آؤ ابھی رسول سے پوچھ لیتے ہیں. تو حیران ہو گیا، کہا رسول اللہ کی قبر سے؟ فرمایا نہیں، رسول سے. مسجد قباء کا واقعہ سامنے ہے دنیا کے، جب اللہ کے نبی کو مولا علی لے کے اس کو چلے مسجد قباء، وہی مسجد، وہی منبر اور وہی رسول خطاب کر رہا ہے. اور جب علی مولا اس کو پکڑ کے سامنے لائے تو رسول اللہ کی زبان سے نکلا اکفرت بالذی خلقک ثم سواک رجلا. یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ تم اس کی تکذیب کر رہے ہو کہ جس نے تجھے خلق کیا ہے. اللہ اکبر. ثم سواک رجلا. تو عزیزان گرامی میرا سوال یہ ہے کہ جو علی دوسروں کو رسول اللہ کی ملاقات کرا سکتا ہو وہ وصل رسالت کے لیے کیوں ہلکان ہوگا؟ وہ علی جو شب ہجرت اللہ کی مرضات کو خرید چکا ہو وہ مرضات کا طلبگار کیوں رہے گا؟ وہ علی جس کی محبت میں ہم جیسے عام بشر کا مر جانا شہادت کا درجہ رکھتا ہو وہ علی شہادت کے لیے کیوں طلب کرے گا؟ وہ علی جس کے ادب اور احترام کو مسجدیں سجدہ کرتی ہوں، وہ مسجد کے تقدس اپنی جگہ پر ہے، وہ مسجد کے لیے کیوں خواہش کرے گا کہ یہ قیامت کے دن میرے ساتھ چلے گی؟ تو عزیزان گرامی میرے مولا علی کا یہ کہنا فزت ورب الکعبہ صرف اس وجہ سے تھا کہ چونکہ میری موت کی وجہ سے توحید بچ گئی ہے. کیا بات ہے عزیزان گرامی. میرے مولا علی کی زندگی 63 سال، پوری زندگی علی نہیں سوئے. اور قرآن میں خدا کہہ چکا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں حی و قیوم ہوں، اس لیے اللہ کہلانے کا قابل ہوں، اللہ کہلانے کے لائق ہوں. اور علی مولا پوری زندگی میں نہیں سوئے تھے، صرف شب ہجرت علی مولا بستر رسالت پہ سوئے. اور چونکہ حی و قیوم ہونا یہ وحدت کی علامت تھی، یہ توحید کی نشانی تھی، یہ اللہ ہونے کی دلیل تھی، اس لیے علی مولا کو سلا دیا اللہ نے اور علی نے سو کر توحید کو بچا دیا. تو میرے عزیزان گرامی علی کا سونا بھی توحید کی بقا کے لیے تھا، علی کا مر جانا بھی توحید کی بقا کے لیے تھا. اس لیے علی مولا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. اے عزیزان گرامی، اے حاضرین و سامعین محترم، خدا آپ کو آل محمد کی عزت کا صدقہ دنیا کے ہر غم سے محفوظ کرے. علی مولا کی زندگی کی آج آنے والی آخری شب ہے. کل علی مولا دنیا میں نہیں رہیں گے. خدا کی عظمت کی قسم میں ایک جملہ مصائب کا کہنا ضروری سمجھتا ہوں. علی مولا اپنی اولاد کو بلایا ہوا ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو. حسن و حسین جی بابا مجھ سے وعدہ کرو، چونکہ میں جب اپنے بابا کو دنیا سے رخصت کر رہا تھا تو مجھ سے بابا نے وعدہ لیا تھا، اور میرے بابا حضرت ابو طالب نے مجھ سے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا
کہ اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے میں نے پوچھا، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، ابو طالب کی زندگی میں پریشان کیوں ہو؟ کوئی اور شیب ابی طالب ہو تو میں حاضر ہوں۔ چچا نے میرے گلے میں باہیں ڈال کے کہا تھا، میرے محمد بھتیجے نے، چچا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے سامنے ماضی حال مستقبل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میری نگاہوں نے سفر کیا ہے اور میں نے ایک منظر دیکھا ہے، ایک ایسا وقت آیا ہے کہ میرا دین بھمر میں پھنس گیا ہے۔ اللہ اکبر! بس یہ سننا تھا کہ حضرت ابو طالب نے رسالت کے گلے میں باہیں ڈالی، منہ چوم کے کہا، میرے حبیب، میرے آقا و سردار، آپ نہ روئیے، میں ابو طالب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تیرا دین بھمر میں آئے گا اس کو بچانے کے لیے چاروں طرف میرے پوتوں کی لاشیں ہوں گی، چاروں طرف میرے بچوں کی لاشیں ہوں گی۔ علی مولا فرماتے ہیں، حسنین میرے بابا فرماتے تھے، میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی کی چیخ اور بلند ہوئی۔ میں نے کہا، میرے سردار اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا، چچا میری نگاہوں نے اور سفر کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرا دین عریان ہو گیا ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم یہ سننا تھا کہ حضرت ابو طالب نے پھر منہ چوما اور چوم کے کہا، میرے محمد سردار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تیرا دین عریان ہوگا اس کو چھپانے کے لیے میری پوتیاں اپنی چادریں دیں گی۔ ہے میرے عزیزان گرامی، یہ کہنا تھا حضرت ابو طالب کا کہ رسول اللہ کا گریہ رک گیا۔ علی فرماتے ہیں، حسنین جب میرے بابا دنیا سے جا رہے تھے، میرے بابا نے مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا کہ علی تیرا کچھ بچے نہ بچے، اللہ کا دین بچ جائے۔ ہاں، یہ دین کی بقا مقصود تھی کہ میرا گھر جلتا رہا، میں چپ رہا، بطول کو تماچے لگتے رہے، میں چپ رہا، چونکہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو آج اللہ کا دین اس حالت میں نہیں ہوتا۔ حسن و حسین مجھ سے وعدہ کرو، تمہارا کچھ بچے نہ بچے، اللہ کا دین ضرور بچ جائے۔ بس عزیزان گرامی، حضرت علی کا یہ کہنا تھا، حسن خاموش رہے، حسین آگے بڑھے، بابا کے گلے میں باہیں ڈالی اور باہیں ڈال کر بابا کی زخمی پیشانی کو چوما اور چوم کر حسین ایک جملہ کہا، بابا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرا کچھ بچا نہ بچا، اللہ کا دین ضرور بچے گا، میں اللہ کا دین ضرور بچاؤں گا، لیکن بابا علی مجھ سے وعدہ کرو جب میں اللہ کا دین بچاؤں تو ایک مرتبہ کربلا ضرور آنا، ایک مرتبہ کربلا ضرور آنا۔ علی فرماتے ہیں، بابا خدا کی عظمت کی قسم، علی نے کہا، حسین میرے لال وعدہ ہوا جب تو اللہ کا دین بچائے گا میں کربلا ضرور آؤں گا۔ بس عزیزان گرامی، علی نے اپنے بیٹوں سے اپنی وصیتوں کو مکمل کیا۔ اب علی نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، زینب و کلثوم کو بلایا، اور ایک مرتبہ علی نے اپنی زینب ملکہ شام کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، زینب ایک وعدہ حسین نے کیا ہے، ایک وعدہ مجھ سے تم بھی کرو۔ بابا کیسا وعدہ چاہتا ہے؟ زینب تیرا کچھ بچے نہ بچے، اللہ کا دین بچ جائے۔ خدا کی عظمت کی قسم عزیزان گرامی، عزاداران غریب، یہ سننا تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ زینب نے اپنے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اپنے بابا کی زخمی پیشانی کو چوما اور چوم کر ملکہ شام نے ایک جملہ کہا، بابا میری طرف دیکھیے۔ علی نے زخمی آنکھوں کو کھولا اور زینب نے عجب بات کی، رو کر کہتی ہیں، بابا میں تو اس سے وعدہ کرتی ہوں جہاں پر تیرے بیٹے تھک جائیں گے اگلا وزن زینب اٹھائے گی، لیکن بابا مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں سن رہی تھی آپ حسین سے وعدہ کر رہے تھے کہ حسین جب تو اللہ کا دین بچائے گا میں کربلا میں دیکھنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ بابا ایک وعدہ حسین سے کیا ہے، ایک وعدہ زینب سے بھی کرو۔ بابا یا تو کربلا نہ جانا، اور اگر کربلا جانا تو ایک مرتبہ شام ضرور آنا، ایک مرتبہ شام ضرور آنا۔ یہ کہنا تھا کہ علی کی چیخ بلند ہوئی، رو کر کہتے ہیں، زینب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تو اللہ کا دین بچانے کے لیے شام جائے گی تو میں تیرا خطبہ سننے کے لیے ضرور آؤں گا۔
بس عزیزان گرامی، خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزیزان گرامی، 10 محرم کو زہرا کا چمن کربلا میں اجڑ گیا۔ 11 محرم کو علی کی بیٹی اجر رسالت لے کر کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس گلی میں، خدا کی عظمت کی قسم 11 محرم کی چلی ہوئی علی کی بیٹی جب 16 سفر کو یا 2 سفر کو، جو تاریخ میں اختلاف ہے، شام کے باب الساعت پہ پہنچی علی کی بیٹی، تو علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی۔ زہرا زادی کا زمین پہ بیٹھنا تھا کہ شمر نے تازیانہ اٹھایا اور سجاد کی پشت پر اجر رسالت لکھنا شروع کیا۔ بس اس نے اجر رسالت لکھا، ادھر علی کے پوتے نے پوچھا، کمینے اب میرا کیا جرم ہے؟ اب تو مجھ پر کیوں ستم کر رہا ہے؟ اب تو میری پشت پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ تو اس بدبخت نے کہا، سجاد دیکھتا نہیں تیری پھپھی بیٹھ گئی ہے، قافلہ رک گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سجاد آگے بڑھے اور رو کر کہا، پھپھی اماں کیا تھک گئی ہے؟ کہا نہیں سجاد، تیری غربت کی قسم میں زینب تھکی نہیں ہوں۔ میری اماں اگر تھکی نہیں ہے تو پھر بیٹھ کیوں گئی ہے؟ خدا کی عظمت کی قسم علی کی بیٹی نے رو کر کہا، سجاد 21 رمضان کو مجھ سے بابا علی نے وعدہ کیا تھا، زینب جب تو شام جائے گی، جب بازار میں جائے گی، میں تیرا خطبہ سننے کے لیے آؤں گا۔ سجاد میں تھکی نہیں ہوں، میں اپنے بابا علی کے انتظار میں بیٹھ گئی ہوں۔ بس عزیزان گرامی، مولا سوائے غم غریب کے دنیا کے ہر غم سے آپ کو محفوظ کرے۔ ملکہ شام کا یہ کہنا تھا کہ اچانک بازار سے ایک آواز بلند ہوئی، میری زینب بیٹی تو میرا آج انتظار کر رہی ہے، میں کل سے شام کے بازار میں آیا ہوا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، علی کی بیٹی چلی، بازار کو عبور کیا، شام کے دربار میں پہنچی۔ بس دربار میں پہنچنا تھا کہ یزید نے مثل کو پڑھنا شروع کیا، 1 مرتبہ نام حسین کا، 12 مرتبہ نام زینب کا۔ جب بار بار نام زینب کا آتا تھا تو اچانک اس کمینے نے پوچھا، اے شمر وہ کون ہے اور کہاں ہے جو کربلا سے لے کر شام تک کہتی رہی کہ میں اپنے بھائی کا نام مٹنے نہیں دوں گی؟ بس اس کا کہنا تھا کہ شمر نے اشارہ کیا، وہ سامنے ضعیفہ کا پردہ بنا کے کھڑی ہے، وہ ضعیفہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس کا کہنا تھا کہ یزید نے کہا، میرا دربار اور پردہ، میرا دربار اور پردہ، جلدی سے ضعیفہ کو ہٹاؤ۔ شمر آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ تھا اور تازیانے کو لہرا کے کہتے، ضعیفہ ہٹ جاؤ نہیں تو میں ظلم کروں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ ضعیفہ نے آگے بڑھ کے نئیف آواز میں کہا، اے کمینے تو جتنا ظلم آزما سکتا ہے تو ظلم آزما، میں اپنا صبر آزماؤں گی۔ آج کے رات دن کے لیے میں نے نبیوں کے نبی سے اپنی زندگی مانگی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔